فورم ہے. ہاؤ کین پاکستانی چیپٹر chip in and explain or offer explanations on behalf of TI Berlin. تو میں جو کہہ رہا تھا کہ بدقسمتی سے کہ یہ جو سٹوری جو من گھڑت چھاپی گئی یہ عمران خان نیازی کی ہدایت پہ چھاپی گئی اور جو شہزاد اکبر ان کے جو چاپلوس ہیں باقی چاپلوسوں کی طرح انہوں نے ان کی ہدایت کے اوپر منوان عمل کیا. اور وہ سوالات دن رات مجھ سے پوچھتے تھے کہ میرے 18 سوال ہیں, میرے 10 سوالات ہیں. آج ان تمام سوالوں کا جو جواب ہے وہ یہ کہ میں برطانیہ کی ہائی کورٹ میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے اپنا کے سہارے اور فیکٹس کے حقائق کے سہارے, فیکٹس سالڈ فیکٹس کے سہارے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے with these very able hands میں I've gone to London High Court اور انشاءاللہ اس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. مگر جو سوچنے والی بات ہے, میں آپ کے کیمرس کے ذریعے I'm now addressing the people of Pakistan, میں اپنے جو پاکستانی قوم, پاکستانی مائیں اور بہنیں اور بزرگ نوجوانوں کو میں ان سے مخاطب ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ if there was even a shred of evidence against me in this story, DFID, siphoning off millions of pounds from DFID's aid program to Pakistan, تو کیا وہ لندن کے ڈیلی میل میں میرے خلاف سٹوری چھپواتے؟ تو پھر تو اگر خدا نہ خواستہ ایک دھیلے کی کرپشن ہوتی تو پھر نیب اور نیازی کا جو انہولی الائنس ہے, جو گٹھ جوڑ ہے, وہ پھر میرے خلاف آشیانہ کا ریفرنس داخل نہ کرتے, جو کہ آلریڈی فیصلہ تو نہیں آیا لیکن لاہور ہائی کورٹ اینڈ سپریم کورٹ کے جو کامنٹس ہیں اور لاہور ہائی کورٹ نے جو میرٹ پہ بیل لی ہے میری الحمدللہ, وہ منہ بولا ثبوت ہے, ایک تماچا ہے ان کے منہ پر. سپریم کورٹ میں جب نیب میری بیل کینسل کروانے گیا تو سپریم کورٹ کے جو سابق چیف جسٹس ہیں ان کے کامنٹس آر دیر فار ایوری بڈی ٹو سی. انہوں نے فرمایا کہ کیا شہباز شریف نے کہاں کرپشن کی ہے, where is proof against him in terms of corruption or misuse of authority. If anything, شہباز شریف has come across as a good boy. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور میں ایک بڑا ناچیز آدمی ہوں لیکن میں پراؤڈ پاکستانی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر میرے خلاف وہ ہمارے خلاف یہ کیس کرتے ڈیفڈ کا اپنا نیب کے ٹرائل کورٹ میں, بٹ ڈیفڈ's case was never even discussed with me when I was in NAB's dingy cell. میں وہ جو ان کا عقوبت خانہ ہے, مجھ سے انہوں نے نہ ڈیفڈ کا کوئی نوٹس دیا مجھے, فارمل نوٹس آج تک. they have not given me any formal notice to me NAB till I speak at this point in time. ڈیفڈ کے بارے میں نیب نے کوئی نوٹس نہیں دیا آج تک. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اٹ بیٹس کامن سینس کہ بھئی اگر میرے خلاف یہ ثبوت ہوتا ہے تو وہ پھر نیب میں کورٹ میں لے جاتے, ٹرائی کرتے, پوری دنیا کو, پاکستان کو بتاتے کہ شہباز شریف نے خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک کہ ڈیفڈ کا پیسہ, اور وہ بھی ایرا وہ جو when there was a earthquake in 2005 8 October, وہ پیسہ چرایا. بھائی پھر آپ وہاں پر میرے خلاف کیس کرتے اور گندا نالا اور آشیانہ کے تو نہ کیس کرتے جس کے اوپر آپ کو پہلے ہی ہائی کورٹ لاہور اور سپریم کورٹ میں you have been deeply embarrassed by those judgments. تو یہ مجھے آپ کو پھر ڈیفڈ کے بارے میں پاکستان میں کرنا چاہیے تھا, یہاں پر کروا دی, سٹوری کروا دی, اور اگلے دن جناب پوری عمران خان کے جتنے بھی چاپلوس ہیں وہ آگے ٹیلی ویژن پر, اور they started talking against me کہ ڈیفڈ story has been published in Daily Mail online and this and that, and within no time I can't thank Almighty enough کہ within no time British government through DFID gave a very strong rebuttal the next day, which has just been reiterated by Mr. Alistair Pepper کہ نہیں یہ بات غلط ہے ساری, اس میں کوئی صداقت نہیں. اور آج تک وہ اس بات کو یہ پیٹ رہے ہیں کہ ڈیفڈ کے پیسہ کھایا گیا, ڈیفڈ کے پیسہ کھایا گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ
خدا کے لیے پاکستان کو آپ بدنام یو آر ڈیفینڈ پاکستان. ہماری پہچان پاکستان ہے. وی آر نون بائی پاکستان, our great country, and in a matter which has no legs to stand, you are bringing a bad name to Pakistan. And British government, I mean it's a very friendly country, Britain, and they have, I think, gone out of the way to support Pakistan's education and health program over the years, and pumped in British taxpayers' money to the tune of hundreds of millions of pounds. We should remain ever so grateful to British government, to British taxpayers, and instead of that, being beholden to them, that they have, through this aid program, they have educated our children in Pakistan and in Punjab particularly. I'm very proud of the fact that during from 2008 to 2018, 10 years, I have received, and with a sense of great gratitude, hundreds of millions of pounds of British aid through DFID, and DFID has done a remarkable job. Whether it is what we call, training young boys and girls through different trades, or mother care child program, and so on and so forth. Instead of being grateful to British government and British people, we are, trying to defame them and trying to convey them that your sums of monies have been used for corruption. I think no person in its right frame of mind, only a stone-hearted person can do this kind of nefarious thing. I mean, little did they realize that while trying to hit me, they are trying to bring a bad name to Pakistan in international forum, in London, and trying to convey that don't give aid to Pakistan because we loot and plunder. I think this is a very, very heart-wrenching affair, very heart-wrenching. And my blood boils that we have toiled and given our blood and sweat under the leadership of Miaں Sharif to serve Pakistan, and this is how we are being paid. But to forget about that. That is happening to us day in and day out. But you are trying to strain our relation with our friends, create seeds of doubt. This is not national service by any stretch of imagination. So I am very proud of the fact that in the realms of education and health, I think Britain has done a great job, and DFID has done a great job, and I and the people of Pakistan and the people of Punjab, where I serve the people, will remain grateful to them for all times to come. This has been a wonderful, wonderful contribution and friendly, support. And by the same token of imagination, you're also creating doubts in the mind of other donors of Pakistan that don't donate to Pakistan. We siphon off these funds. For God's sake, have a heart. What are you trying to do? You will soon depart, one day soon. But Pakistan has to be there for all time to come. We will leave this world, but our children have to live there with honor and dignity. So what I'm saying